اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ۔ عزیزان محترم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابرکت ایام ہیں۔ بیان ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نورانی حدیث موجود ہے کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کو 9 ناموں سے نوازا ہے۔ بیان ہوا کہ جب ہم کسی مولود کا یا کسی بچے کا نام رکھتے ہیں تو اس میں وہ مناسبت واقعیہ موجود نہیں ہوتی ہے۔ ہم کسی کو اگر صادق کہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ صادق ہو۔ ہم کسی بچے کا نام مبارک رکھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ مبارک ہو۔ ہم کسی بچے کا نام طاہر رکھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ پاک و پاکیزہ ہو۔ ہمارے رکھے ہوئے نام والدین کے وظائف میں شامل ہے کہ وہ اپنی اولاد کا بہترین نام انتخاب کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس نام کا انہوں نے اپنے بچے کے لیے انتخاب کیا ہے بچہ اس نام میں موجود خصوصیات کا حامل ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کا نام رکھتا ہے تو وہاں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس نام اور اس مولود میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا امام صادق فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ کو 9 ناموں سے نوازا ہے کہ جن میں فاطمہ ہے، جن میں صدیقہ ہے، جن میں مبارکہ ہے، جن میں طاہرہ ہے، جن میں زکیہ ہے، جن میں راضیہ ہے، مرضیہ ہے، محدثہ ہے اور زہرا ہے۔ پس اللہ نے یہ 9 نام دیے ہیں، یعنی فاطمہ ان 9 ناموں کا مصداق ہے، یعنی فاطمہ میں یہ 9 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم نے ان 9 ناموں کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ فاطمہ زہرا کے یہ 9 نام اللہ نے کیوں رکھے ہیں۔ تمام ناموں کی وضاحت کر دی، صرف 2 نام باقی بچے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو راضیہ اور مرضیہ کیوں کہتے ہیں۔ آج ہم ان 2 ناموں کو بھی آپ کی خدمت میں اگر بیان کر دیں تو در واقع یہ تمام نام کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی بیان ہوا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں، فاطمہ کو صدیقہ کیوں کہتے ہیں، فاطمہ کو مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، محدثہ، زہرا کیوں کہتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ فاطمہ کو راضیہ کیوں کہتے ہیں اور فاطمہ کو مرضیہ کیوں کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، راضیہ ایک ایسی خاتون کو کہا جاتا ہے جو مقدرات الہی پر راضی ہو، تقدیر الہی پر راضی ہو، زندگی میں درپیش مشکلات کو نہایتی صبر و تحمل کے ساتھ، نہایتی بردباری کے ساتھ، نہایتی خندہ پیشانی کے ساتھ، نہایتی استقامت اور پائیداری کے ساتھ ان مشکلات سے عبور کرے، لیکن شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اعتراض نہ کرے۔ ایسی خاتون کو راضیہ کہا جاتا ہے۔ بس معلوم ہوا ہم نے اگر اپنے بچے کا نام راضیہ رکھا لیکن وہ ہر مسئلے میں اگر شکایت کرتی ہو، افسوس کرتی ہو، واویلا کرتی ہو تو پس معلوم ہوا کہ ہمارا رکھا ہوا نام اور اس مولود میں آپس میں ہم آہنگی اور مناسبت نہیں پائی جاتی ہے۔ جبکہ فاطمہ کا نام راضیہ رکھا ہے اللہ نے، یعنی فاطمہ مقدرات الہی پر راضی ہے، اور فاطمہ کا نام اللہ نے مرضیہ رکھا ہے۔ مرضیہ ایسی خاتون کو کہا جاتا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو راضیہ اور مرضیہ قرار دیا، یعنی فاطمہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ فاطمہ سے راضی ہے۔ رضا ایک بہت بڑا عرفانی مقام ہے۔ عزیزان محترم، ہم عرفان فاطمہ بیان کر رہے ہیں تو اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ مقام رضا بلند ترین عرفانی مقام کو کہا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو اس بی بی نے 18 سالہ زندگی میں ہر قسم کی مشکلات کو تحمل کیا،
صبر و بردباری کا مظاہرہ کیا، نہ کبھی اپنے شوہر سے شکوہ کیا، نہ کبھی اپنے بابا محمد مصطفیٰ سے شکوہ کیا، اور نہ ہی کبھی خداوند متعال کی بارگاہ میں شکوہ کیا۔ پس فاطمہ مقام رضا کے اس بلند ترین مقام پر فائز ہوئیں کہ اللہ سے فاطمہ راضی ہو گئیں اور اللہ بھی فاطمہ سے راضی ہو گیا۔ پس فاطمہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے اور علی مرتضیٰ بھی راضی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو کبھی غضبناک نہیں دیکھا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کبھی فاطمہ پر غضبناک نہیں ہوئے۔ رسول خدا نے فاطمہ کو کبھی اعتراض کی حالت میں نہیں دیکھا، اور نہ ہی رسول خدا نے کبھی فاطمہ پر اعتراض کیا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دے رہے ہیں، یعنی اگر فاطمہ راضی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے، اگر فاطمہ غضبناک ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہے۔ لہٰذا مرحوم مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 43 پر صفحہ نمبر 320 میں رسول خدا کے اس نورانی کلام کو ذکر کیا ہے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوا، وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، اور اللہ فاطمہ کی رضا پر راضی ہوا۔ عزیزان محترم، یہاں ایک نہایت ہی اہم نقطہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے اذہان میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ فاطمہ کو زندگی میں مشکلات تو پیش آئیں، فاطمہ ان مشکلات پر تکلیف میں بھی مبتلا ہوئیں، اور فاطمہ نے اس تکلیف کا اظہار بھی کیا۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اگر زندگی میں کسی شخص سے ناراض ہوئیں اور فاطمہ نے اس ناراضگی کا اظہار کیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ مقام رضا پر فائز تھیں؟ یعنی اگر کوئی انہیں تکلیف پہنچا رہا ہے، یا فاطمہ اگر تکلیف میں مبتلا ہیں اور تکلیف میں کرہ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے فاطمہ راضی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ نقطے کی طرف توجہ فرمائیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ کی رضا پر راضی ہے، اور فاطمہ کے غضبناک ہونے پر اللہ غضبناک ہے، یعنی اللہ نے اپنی رضا کو فاطمہ کی رضا کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، اپنے غضب کو فاطمہ کے غضب کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ فاطمہ نے ایسا کیا ہے، فاطمہ نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے ساتھ اور اپنے غضب کو اللہ کے غضب کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں اگر انسان پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو انسان اگر ان مشکلات میں اپنی نفسانی جو خواہشات ہیں ان کو مقدم قرار دیتے ہوئے واویلا کرنا شروع کر دے تو یہ رضا کے مترادف قرار نہیں پاتا ہے۔ عزیزان محترم، فاطمہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں، یعنی اگر اللہ نے فاطمہ کو مشکلات عطا کی ہیں اور اللہ چاہتا ہے فاطمہ کو مصائب میں مشاہدہ کرے، اللہ چاہتا ہے کہ فاطمہ زہرا ان مشکلات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقام رضا کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہوں، تو فاطمہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا مقدرات الہی کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو جائیں۔ فاطمہ زہرا وہ افراد کے جو اللہ کی مرضات کے اور اللہ کی مرضی کے خلاف قیام کرتے ہیں، فاطمہ ان سے جو ہے وہ مخالفت نہ کرے یا فاطمہ ان پر اعتراض نہ کرے۔ لہٰذا عزیزان محترم، عام روٹین میں زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں اور ان پریشانیوں میں جو انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں، ایسا ہی ایک
جملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتا ہوں کہ در واقع یہ بھی تفسیر در منصور میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ روایت ہے مرحوم جابر بن عبداللہ انصاری سے، اور وہ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی فاطمہ، رسول خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے۔ بیت الشرف میں جب رسول خدا پہنچے، وہیا تب کی، فاطمہ گریہ فرما رہی تھیں اور رو رہی تھی، وَتَطْحَنُ بِالرَّحَىٰ، اور فاطمہ رو بھی رہی تھی اور چکی بھی پیس رہی تھی، وَعَلَيْهَا كِسَاءٌ مِّنْ أَجِلَّةِ الْعِبْلِ، اور فاطمہ زہرا کے دوش پر یا شانوں پر اور سر پر ایک ردا موجود تھی کہ جو اونٹ کی اون سے بنی گئی تھی۔ فَلَمَّا رَآهَا بَكَىٰ، رسول خدا نے جب فاطمہ کو اس کیفیت میں مشاہدہ کیا تو رسول خدا بھی گریہ فرمانا شروع ہو گئے۔ پس رسول خدا بھی گریہ فرما رہے ہیں اور رسول خدا سے پہلے فاطمہ بھی رو رہی ہیں۔ پس اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان کو زندگی میں مشکلات پیش آئیں تو انسان اگر ان مشکلات پر انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے۔ یہ انسان کی بشری طبیعت کا لازمہ ہے کہ انسان جب شدائد میں مشکلات میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کیفیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر راضی ہونا یہ اس سے منافات نہیں رکھتا ہے۔ فلما رآہا، جب رسول خدا نے فاطمہ کو اس کیفیت میں دیکھا، بقا، تو رسول خدا نے گریہ فرمایا، وقال، اور رسول خدا نے کہا، یا فاطمہ تو تجرعی مرارت دنیا الیوم، فاطمہ آج دنیا کی دشواریوں کو، مشقتوں کو، مشکلات کو تحمل کرو، لنعیم الآخرت غدن، تاکہ آخرت میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہیں اس کی نعمات سے فیضیاب ہونا نصیب ہو۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالیٰ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہارا پروردگار تمہیں ان مشکلات پر تحمل اور بردباری کے نتیجے میں اس قدر عطا کرے گا کہ اے میرے حبیب تو راضی ہو جا۔ لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سورہ فجر کی آیت نمبر 27 اور 28 کا مصداق اتم موجود ہیں کہ جہاں خداوند متعال در واقع انہی ناموں کو بیان کر رہا ہے جو نام اللہ نے فاطمہ کے تجویز کیے، لیکن یہ نام اس شخص کو اللہ عطا کر رہا ہے جو نفس مطمئنہ کا مالک ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر نفس مطمئنہ کا مالک اور کون ہوگا؟ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک عبد، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اللہ کے بندوں کی فہرست میں داخل ہو جا، اللہ کے بندوں میں شامل ہو جا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ پس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز تھیں کہ اللہ سے فاطمہ راضی تھیں اور اللہ فاطمہ سے راضی تھا۔ عین یہی آیت ہاتف غیبی نے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے وقت آخر میں ندا دی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس ندا کو سنا تو کہا یہ جاتا ہے کہ تلوار کو نیام میں رکھا، یا دوسری تعبیرات کے مطابق امام نے اپنی تلوار کو زمین پر گاڑ دیا اور وہیں پر امام بیٹھ گئے۔ تو وہاں یہی آیت اس ہاتف غیبی نے ندا دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہوگا اور تیرا پروردگار
تجھ سے راضی ہوگا۔ پس فاطمہ زہرا کے 9 ناموں میں سے یہ 2 نام بھی نہایت اہمیت رکھتے ہیں کہ فاطمہ راضیہ بھی ہے اور فاطمہ مرضیہ بھی ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بہار الانوار میں مرحوم مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ چونکہ فاطمہ حسین ابن علی کی شہادت پر راضی تھیں، اس وجہ سے فاطمہ کو راضیہ کہا جاتا ہے، اور چونکہ فاطمہ کے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضات کو فاطمہ کے نام لگا دیا، لہٰذا اس وجہ سے فاطمہ کو مرضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس صدیقہ کبریٰ طاہرہ فاطمہ راضیہ مرضیہ زہرا کی معرفت نورانیہ عطا فرما، حضرت مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔